السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. وقال الله تعالى في مقام آخر. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है
جس خالق نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر، جنہوں نے اپنے زمانے اور اپنے وقت کی بہترین اہل ایمان کی جماعت کو تیار کیا ہے، جن کے ایمان کی تازگی ہم ان کی داستان پڑھ کر کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کے اس وقت کے کیا کہنے جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ٹھہرے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن جناب محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر پر نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی جماعت آپ کی بات پر ایمان لانے والی تھی، یقین کرنے والی تھی، آپ کی تائید اور تصدیق کرنے والی تھی، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے صالح اعمال کیے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات پر بھی وہ ایمان لائے، اس بات کو بھی انہوں نے مان لیا، یقین کر لیا، اعتماد کر لیا، بما نزل علی محمد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے، جو سب کلاموں سے اعلیٰ ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے یاروں نے اس بات پر بھی ایمان لائے، کیونکہ وہ حق ہے، تیرے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ پہلا پارہ اس کا آخری پیج، اور لوگوں ایمان لانا، ایمان ہو تو ایسا ہو، ایمان ان جیسا ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح میرے محبوب کے یاروں نے ایمان لایا ہے۔ ابو بکر صدیق کے ایمان کی داستان سنانا شروع کر دوں تو کئی جمعے گزر جائیں، میں عمر فاروق کے ایمان کی داستانیں شروع کر دوں کئی ایک گھنٹے گزر جائیں، اور سیدنا عثمان ذو النورین کے ایمان کی داستانیں شروع کر دیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی داستانیں شروع کر دیں، عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ ایمان افروز واقعات شروع کر دیں، تو بہت سارا وقت درکار ہے۔ میں ایک ہی بات کو یہاں پہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم ایمان ان جیسا اپناؤ جس طرح انہوں نے ایمان لایا ہے، بس تم پکے مومن ہو، تم پکے جنتی ہو، تم کامیاب ہو، تم سچے لوگ ہو، اللہ نے تمہیں جہنم کی نار سے بچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان محبوب بندوں کی رفاقت تمہارا مقدر، تمہارا نصیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے کہ میرا ایمان ان جیسا بن جائے، میں ان جیسا ایمان والا بن جاؤں، میں ان کی نقل کرنے والا بن جاؤں، جس طرح وہ آیات الہی پر ایمان رکھتے تھے، جس طرح وہ فرمان رسول پر ایمان رکھتے تھے، حکم الہی کی اطاعت کرتے تھے، نواہی رسول پہ رک جاتے تھے۔ آنے والا آتا ہے، کہا بیٹھ جاؤ، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، سننے والے نے سنا، کہا تھا قرآن کہتا ہے میرا رسول جو تمہیں کہے سمعنا و اطعنا، تم پر یہ لازم ہے، ایک کان سے سنو، دوسرے پر ایمان لے آؤ، بات کو مان لینا، اطاعت کر لینا، فرما برداری کر لینا۔ سننے والے نے سنا، ابھی دروازے پر داخلہ ہو رہا ہے، ایک پاؤں باہر ہے، ایک پاؤں اندر ہے، ابھی سنا ہے اجلس
بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود وہیں دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کیوں بیٹھا ہے؟ میں اللہ کے رسول اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کا حکم سنا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اور مومن کا کام ہے مان لینا، متقی کا کام ہے مان لینا، اہل ایمان کا کام ہے مان لینا۔ یہ ان کا بہترین وصف ہے، یہ ان کی بہترین خوبی ہے۔ جو سنا وہی مانا، جو سنا وہی کیا، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، نہ زیادتی کی نہ کمی کی۔ جہاں اللہ کے رسول نے روکا وہاں رک کے، جہاں رسول اللہ نے حکم دیا وہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان ہے، اور ایسا ایمان معیاری ایمان ہے، اور ایسے ایمان کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ کہا میں نے رسول سنا تھا آپ نے کہا بیٹھ جو، میں بیٹھ گیا۔ کہا تجھے نہیں کہا تھا، میں نے ان کو کہا تھا مسجد آنے والا دوران خطبہ آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت فعلی سنت ہے۔ مسجد میں آنے والا جب بھی آئے اس کو چاہیے رسول اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 رکعت 2 نفل پڑھے تحیت المسجد، پھر امام کے قریب بیٹھے، امام کا خطبہ سنے۔ اور میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے تو ان کھڑے لوگوں کو کہا ہے تعال یا ابن مسعود، اے ابن مسعود آپ اندر تشریف لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا، بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا اندر آؤ، اندر آ گئے۔ یہی غلامی ہے، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری رب کو مطلوب ہے، یہی ایمان رب کو مطلوب ہے۔ تو آج اس مختصر وقت کے اندر آپ نے سنا پچھلے جمعہ میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ ایمان لاتے، رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ رب کی جنت کو نہیں دیکھا، رب کی جہنم کو نہیں دیکھا، رب کی جنت کی بہاروں کو نہیں دیکھا، قبر کے عذابوں کو نہیں دیکھا، رسول کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اپنے جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنی بھی کتب آئی ہیں، جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، جتنے بھی اوقات آئے ہیں، جیسے جیسے واقعات آئے ہیں، آنکھوں سے دیکھا کچھ نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کا یہ پہلا وصف ہے، اہل ایمان بن دیکھے اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرتا ہے، تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اپنے اعمال سے اس کے مطابق عمل کرتا نظر آتا ہے۔ اگر اللہ اسے مواحد کا حکم دے تو وہ توحید کی صف میں شامل آئے گا، تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ اس کو نماز کا حکم دے، رب کا حکم مانتے ہوئے وہ مسجد میں نظر آئے گا۔ رب اس کو زکوٰۃ کا حکم دے، رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا نظر آئے گا۔ رب العالمین اس کو عاقبت کی، آخرت کی فکر دلائے، وہ اپنی عاقبت کی، اپنی قبر کی، اپنے حشر کی فکر کرتا نظر آئے گا۔ اللہ سب کو اہل ایمان بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او اہل ایمان، آمینو باللہ ورسولہ، سورہ النساء ہے، 5واں پارہ ہے۔ آمینو باللہ ورسولہ، اللہ تمہیں کہہ رہے ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، اپنے رب کے ساتھ ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، رب کو ایک ماننے والے بن جاؤ۔ رب کی ذات کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ قل ھو اللہ احد، اس کی بات کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ وہ سچی بات ہے، حق بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور رب العالمین کی جو بات نبی کر دیں اس کی تصدیق اور تائید کرتے نظر آؤ۔ اور اللہ رب العالمین تمہیں ارشاد فرما رہا ہے آمینو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولی، اس کی رسول کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ اطاعت الہی کرتا نظر آتا ہے، یعنی وہ رب کا حکم مانتا ہے۔ آج دنیا میں روٹی اتنی ضرورت نہیں ہے، روٹی اتنی ضروری نہیں ہے، بزنس اتنا ضروری نہیں ہے، اور لوگوں جتنا ایمان ضروری ہے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کو معمولی نہ جانیے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے تو تم مومن ہو، ایمان ہے تو تم اہل توحید ہو، ایمان ہے تو تم اہل قرآن ہو، ایمان ہے تو تم امت مسلمہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ایمان ہے تو تم جنتی ہو، ایمان ہے تو تم جہنم سے بچ گئے ہو۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا
سوال کرنے والے ایک سائل نے آ کر سوال کیا ای الاعمال افضل، مجھے بتائیے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ فضیلت والا عمل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول فرماتے ہیں مختصر جامع الایمان، اور تیرا ایمان افضل ہے۔ ایمان ہے تو تو افضل ہے، تیرا کام بھی افضل ہے، تیرا نام بھی افضل ہے، تجھے جو مقام ملے گا وہ بھی افضل ملے گا، تجھے جو شان ملے گا وہ بھی افضل ملے گا، تجھے بڑا مقام و مرتبہ ملے گا۔ اور بے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بے ایمان کو دھتکار دیا جاتا ہے جو امانتوں میں خیانت کرتا ہو، بے ایمان جو وعدوں میں پاسداری نہ کرتا اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، جو کامل ایمان سے محروم ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ رسول فرماتے ہیں لا یؤمن، اور اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا بن نہیں سکتا جتنی دیر تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ حتی یؤمن باربع، 4 چیزوں کی گواہی دے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ خوش نصیب ہیں جو ہر وضو کے بعد پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اے اللہ اسی تیرے رب ہوں تے راضی ہو گئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ رسول فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان۔ اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے، اس بندے کو ایمان کا مزہ آ گیا ہے، اس بندے کو ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے۔ کہتے ہیں نا جی ایمان مٹھاس دیتا ہے، ہاں ہاں، جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے، قرآن بھی میٹھا ہے، ایمان بھی میٹھا ہے، انسان کو لذت دیتا ہے جب اچھے اعمال انسان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو پھر زبان سے اقرار کرتے کہتا ربا، اے اللہ رضیت باللہ ربا، میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، تو نے جس حال میں رکھا اس حال پہ راضی ہوں، جو تو نے گرمی ہے یا سردی ہے یا خزاں کا موسم یا بہار کا موسم ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، تندرستی ہے یا بیماری ہے، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہوں۔ وبالاسلام دیا طوعا کرہا، میں نے اسلام کو دین مانا ہے، میں اسلام کے غالب ہونے پر، اسلام کے حق دین ہونے پر راضی ہوں۔ وبمحمد النبیہ، اپنے نبی کا جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا میں امتی بنا ہوں، میں اس کے نبی ہونے پر، اس کے رسول ہونے پر، اس کے محمد الرسول اللہ ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، ایسے بندے نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے۔ تجدید ایمان کیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ کیسے کیجئے؟ سورہ حجرات ہے، مالک ارض و سماء ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرمائے نہیں نہیں، انہیں تم کہہ دو کہ قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا، آپ کہو کہ ہم اسلام والے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو تیرے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ ایمان کی حالت کیفیت کو میرا رب جانتا ہے، یہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے، اس میں کتنی لاہیت ہے، اس میں کتنا خوف خدا ہے، اس میں کتنا تقوی ہے، یہ رب جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے نہیں جانتے۔ دل کا تعلق ایمان سے اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے۔ فرمایا انہیں کہہ دو کہ تم ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، جو زبان سے رٹا لگاتے ہیں ہم ایمان والے، ہم مومن مومن، مومن کہنے سے بندہ مومن نہیں بنتا، ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے، جس کو رب مومن بنائے وہ مومن بنتا ہے۔ انہیں کہہ دو کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ کب داخل ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ دیکھ لیجئے اہل ایمان، اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، اپنے معاملات کو دیکھ لیجئے، اپنے کاروبار کو دیکھ لیجئے، اپنی اخلاقیات کو دیکھ لیجئے،
اور اپنے ایمانیات کو دیکھ لیجئے، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جھلک نظر آتی ہے تو مومن ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ صورت پہ نظر آئے نہ سیرت میں نظر آئے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر، پھر تو اپنے ایمان کی فکر کر، اہل ایمان میں داخل ہونے کی دعا کر کہ اللہ مجھے بھی اہل ایمان کی صف میں شامل فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح کرے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرے، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ٹھیک ہے آمنا وصدقنا، میں نے مان لیا، میں نے تصدیق کی ہے، میں نے سچ کی تائید کی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، پھر اس کے اعمال میں کمی نہیں کی جاتی۔ پتہ چلا مومن بندہ صرف رتی دانا، رتی رائی کے دانے کے برابر ایمان رب کی بارگاہ میں لے کر جائے، رب کہے تو کیا لایا ہے، کہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی معاملات نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف خردل من ایمان، اللہ میں صرف ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کے آیا ہوں، یہ میرا ایمان بڑا محفوظ ہے، عقیدے کی حفاظت کی ہے، ایمان کی حفاظت کی ہے، جب سے تیرے ساتھ میرا تعلق بنا ہے میں نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، مجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، میرے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث، میرے رسول فرماتے ہیں اللہ کہیں گے اس کو جہنم سے نکالو، دہکتی انگاروں کے سے نکالو، اور حطمہ سے نکالو، سعیر سے نکالو، بئس المصیر سے نکالو، اس کو جہنم کی نار سے نکالو جو بندے کے جسم کو جھلسا دینے والی ہے، چمڑیوں کو ہدیڑ دینے والی ہے، اس لیے نکالو کہ یہ ایمان لے کر آیا ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کے آیا، اللہ تیرے اس ایمان کی قدر کرے گا اور تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کا حکم دیا تھا نا، تو انہیں سب سے پہلے یہ کہا تھا، سنو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو یطیعکم فی کثیر، سورہ حجرات 26واں پارہ پڑھ لیجئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، جان لو تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، اگر وہ تمہاری بات مانے، تم اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانو، وہ تمہاری ماننا شروع کر دے، ہر ایک کی فرمائش پوری کرنا شروع کر دے، تمہارا دین تم پر مشکل ہو جائے گا، تمہارا دین تم پر مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں دین کی اس مشکل سے نکالنے کے لیے ایک رہبر دیا ہے، جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، امام الاتقیاء کہا جاتا ہے، امام المرسلین کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں ایک رہبر دیا ہے، صرف اس کی بات ماننا، اس کی بات پر یقین کر لینا، جو یہ کہہ دے تصدیق کر دینا، کوئی دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قول رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، حکم رسول آ جائے، سنت رسول آ جائے، گردن کو جھکا دینا، کہنا کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا ہے، اور تمہارے لیے ایمان کو پسند کر کے تمہارے دلوں کی اس کو زینت بنا دیا ہے۔ پتہ چلا اس کا دل خوبصورت دل ہے، وہ چہرہ بڑا عظیم چہرہ ہے، جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، وہ دل بڑا خوبصورت دل ہے، جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اس دل میں اللہ نے کرہت ڈال دی، نفرت ڈال دی، یہ کفر سے نفرت کرتا ہے، اہل کفر سے نفرت کرتا ہے، یہ کفار سے نفرت کرتا ہے، ان کے تہوار سے نفرت کرتا ہے، ان کی رسومات سے نفرت کرتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، یہ کفر کو ناپسند کرتا ہے اور اہل کفر کو ناپسند کرتا ہے، اور اسی طرح نافرمانی کے نزدیک نہیں جاتا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں جب سے ایمان کی محبت ڈالی ہے، اس وقت سے بندہ مومن نہ کفر کرتا ہے، نہ نافرمانی کرتا ہے، نہ فسق کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، لو پھر تمہاری کفر سے نفرت، تمہاری نافرمانی سے نفرت، تم جو ہے برائی سے نفرت کرنے لگے ہو، لڑائی جھگڑے سے نفرت کرنے لگے ہو، اس کے بدلے میں اولئک هم الراشدون، میں تمہیں عرش کا مالک، قرآن کا خالق، یہ تمہیں یہ مالک کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے اولئک هم الراشدون،
تم ہی وہ خوش نصیب ہو، تم ہی وہ اچھے نصیب والے ہو جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اہل ایمان کا اللہ سینہ جو ہے صدر کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اور پھر اسے دین کی فقاہت نصیب کرتے ہیں، پھر وہ عمل سے محبت کرتا ہے۔ جب بھی قرآن کہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او ایمان والو، عمل صالح کرنے والو، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آپ کے لیے میں نے جنت الفردوس کی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، تم نے ایمان ایسا بنایا تھا۔ او مومنو، تم آئے ہو، دنیا بڑی تمہیں خوف دلاتی تھی، تمہیں یہ غم دیتی تھی کیا بنے گا تیرے بچوں کا، تم نے ایمان رکھا اپنے رب پر کہ میرا رب مجھے گرنے نہیں دیتا، میں نے اپنے معاملات کو رب کے سپرد کر دیا ہے، اور میں نے تو اس کے سپرد کیا جس پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایمان لائے تھے، میں نے تو اس پر ایمان لایا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس پر ایمان لائے تھے، میں نے تو اس کو مانا ہے، میرا یقین ہے وہ مجھے گرنے نہیں دیتا، میں مصائب میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، میں دکھوں میں ہوں، میں بھوک میں یا افلاس میں ہوں، وہ میرا مالک مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا ایمان ایسا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ایمان ایسا بنا کے آتے ہو، اللہ رب العالمین کو پسند آتے ہو، اللہ تمہیں خسارے والے گھاٹے والے لوگوں کی صف سے نکال کر کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ کی قسم سورۃ العصر کہتی ہے، والعصر، خدا کی قسم، مجھے زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندہ گھاٹے سے بچ گیا ہے، خسارے سے بچ گیا جو ایمان والا ہے، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہے، حق بات کہنے والا ہے، اس کے اندر یہ جرت ہے کہ بیٹے کو بھی حق کہتا ہے، اس کے اندر یہ جرت اور بہادری ہے کہ برادری میں بھی وہ حق بات کہتا ہے، اس کے اندر یہ جرت اور برادری ہے کہ کونے قدرے میں نہیں، دنیا کی رونقوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں حق بات کہنے سے گھبراتا نہیں، حق بات پہ ڈٹ جاتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، خوف آتے ہیں، لالچ آتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، مجھے زمانے کی قسم، جو ایمان والا بن گیا، صالح عمل کرنے والا بن گیا، حق بات کہنے والا بن گیا اور صبر کرنے والا بن گیا، اللہ نے اس کو گھاٹے سے، خسارے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا ہے۔ یہ بات ہی ذہن میں اتر جائے تو میری اور آپ کے لیے کافی ہے، پوری زندگی کے لیے۔ سورۃ العصر، بس اس کی اگر ہم اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس پر غور و خوض کرنا شروع کر دیں تو ایک ایک بات جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان ایسا کہا کہ تم ایمان ایسا بناؤ جو تمہیں خیر کا پیغام دے، کیونکہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کو تنگی پہنچے تو یہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کچھ آسودگی دے، خوشحالی دے تو یہ شکر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ شکر کرتا جاتا ہے میں اور زیادہ دیتا جاتا ہوں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کفر کرو گے میں تمہیں عذاب دوں گا، سخت ترین عذاب دوں گا۔ دنیا میں آج لوگ پریشان ہیں، مضطرب ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہ شکر کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں۔ ایمان ایسا ہو جو خیر والا ہو، اللہ کو خیر والا معاملہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ ایمان ایسا ہو جو انسان کو فتح کا پیغام دے کہ تو کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہے، جہاں بھی تو کھڑا ہو جائے گا اللہ تجھے کامیاب کرے گا، تو بدر کے میدان میں ہو یا تو احد کے میدان میں ہو، تو خندق میں ہو یا احزاب میں ہو، تو پاکستان میں ہو یا کسی غیر ملک میں ہو، جہاں کہیں بھی تو رب العالمین کا نام بلند کرنے والا ہوگا، عقیدہ توحید والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو گھبرا نہیں، تیرا مالک تجھے تسلیاں دے رہا ہے۔ ایمان ایسا بنا کہ ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا، سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وانتم الاعلون، اللہ تمہیں بلندیاں عطا کرے گا، اللہ تجھے ہی رفتیں عطا کرے گا، اللہ تجھے ہی کامیاب کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے بن جاؤ، تم اہل ایمان جیسا ایمان اپنا لو، اللہ تمہیں گھبرانے نہیں دیتا، اللہ تمہیں گرنے نہیں دیتا،
گیا، وہ گرے تھے مچھلی کے پیٹ میں جا کر، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ یہ شر میری طرف سے ہے، برائی میری طرف سے ہے، ظلم میں نے ہی کیا ہے، تو حکمتوں کا مالک ہے، اللہ تو پاک ہے، اس مچھلی کے پیٹ سے کوئی نجات دینے والا نہیں، اس اندھیروں سے نکالنے والا نہیں، اس طریق سے کوئی نکالنے والا نہیں، اللہ تو راستے بنانے والا ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، وہاں بیٹھے نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کہی، اس کو پکارا، اور پکارنے والے نے اس طرح پکارا، سننے والے نے اس طرح سنا کہ دنیا کی مثالیں آج بھی قرآن میں سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں آج بھی اسی طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہے۔ سورہ صاد کو پڑھ دیجئے، سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، وَأَيُّوبَ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تکلیف آ گئی ہے، اللہ پریشانی آ گئی ہے، اللہ رشتہ دار چھوڑ گئے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ کبھی ایوب جیسا ایمان اپنا اور کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اللہ میں تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں، میرے لیے فتح کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ یہ بند دروازے ہیں، اٹک چکے ہیں، کام لٹک چکے ہیں، دنیا میں کام ہو نہیں رہا، اللہ تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ وہ خیر الفاتحین ہے، وہ خیر الوارثین ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ بڑا ہی حکمتوں کا مالک ہے، بڑی خیروں کا مالک ہے۔ تو اس کا دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح، اس پر ایمان لا تو صحیح، تجھے نکالے گا، ایسے نکالے گا جیسے اس نے حضرت ایوب کو بیماری سے نکالا تھا، تجھے وہ مشکلات سے ایسے نکالے گا جیسے سیدنا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، وہ تجھے آگ سے ایسے نکالے گا۔ آج دنیا میں سورج آگ برساتا ہے، دنیا روتی ہے، روتی چیختی ہے، رب سے دعا مانگ، اللہ سے بارش کی دعا طلب کر، اللہ تجھے اس طرح اس آگ کو، اس سورج کی تپش کو نار سے گلزار بنائے گا، جس نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ابراہیم جیسا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دیہات والے، بستیوں والے، میں اور آپ، مجھے اور آپ کو اللہ مخاطب ہیں، ہم ایمان والے بن جائیں، اور ایمان ایسا ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہ نہیں کہنا شبیر دیکھے گا، فلاں دیکھے گا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہنا کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی آواز کو سنا تھا جس کی ماں نے کہا بیٹا پانی دودھ میں ملا دو، دودھ پانی میں ملا دو، زیادہ اضافہ ہو جائے گا، آج بھی ملاوٹیں ہو رہی ہیں نا بہت ساری۔ تو اس نے کہا کون سا عمر دیکھتا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھتا، عمر کی پرواہ نہیں ہے، عمر کا رب دیکھتا ہے۔ یہ بات اتنی پسند آئی کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے مالک نے اس کو اپنی بہو بنا لیا، بیٹی بنا لیا، اور کہا مجھے اس کا ایمان پسند آیا ہے، اللہ ہمارے اہل خانہ کو اس جیسا ایمان نصیب کر دے کہ حافظات للغیب، وہ اپنے خامدوں کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں، ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال میں کوئی خیانت کرنے والی نہ ہوں۔ یہ اللہ رب العزت وصف عطا کرتا ہے تو اہل ایمان کو عطا کرتا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک ارض و سما تو نے یہ وعدہ کر رکھا ہے یہ بستیوں والے، یہ دیہاتوں والے ایمان والے بن جائیں، واتقوا اور مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے منور کر دے۔ اللہ یہ طریق دل ہو چکے ہیں، یہ کالے سیاہ ہو چکے ہیں، اس کو ایمان کی نورانیت سے چمکا دے، اور اللہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر برکات کا نزول دیکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما